وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحج آیت نمبر 28 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں. پہلا، حج کے مقاصد کیا ہیں، دوسرا حج کے فوائد کیا ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے اور اس مسجد حرام کعبۃ اللہ سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے یکساں بنایا ہے، اس میں وہاں کے باسی اور پردیسی میں کوئی فرق نہیں، اور جو شخص اس میں ناحق طریقے سے کجروی یعنی مقررہ حدود و حقوق کی خلاف ورزی کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی جگہ کا تعین کر دیا اور انہیں حکم فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو تعمیر کرنے کے بعد طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں. سامعین کرام، سورہ الحج ہے، آیت نمبر 28 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. لفظی ترجمہ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ حاضر ہو جائیں اپنے فائدے، اپنے فوائد کے لیے.
وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور اللہ کا نام لیں فی ایام معلومات، اس معین دنوں میں، اعلیٰ ما رزقہم، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، من بہیمۃ الانعام، چارپایوں میں سے، فکلوا منہا، یعنی قربانی مراد ہے، حج سے فارغ ہو کے قربانی، فکلوا منہا، بس اس قربانی کے گوشت سے تم بھی کھاؤ، واطعموا، کھلاؤ، بائس، محتاج اور فقیر کو، ثم لیقضوا تفثہم، پھر اپنے میل کچیل اتار لو قربانی کے بعد، ولیوفوا نذورہم، اور اپنے نظروں کو پورا کرو، ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور کہ یہ طواف کریں اس بیت العتیق کی، پرانے گھر کی۔ سامعین کرام، حج جو ہے، حج کا تذکرہ ہے، حج جو ہے اسلام کا ایک رکن ہے سامعین کرام، اور جس طرح کے باقی ارکان کے اپنے اپنے فوائد ہیں، مثال کے طور پہ نماز جو ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، یا دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح جو روزہ ہے سامعین اکرام، لعلکم تتقون ہے، تاکہ تم میں صفت تقوی پیدا ہو جائے۔ پھر زکوٰۃ ہے، یہ اپنے مال کی پاکیزگی کے لیے بھی ہے، یعنی اس کا فائدہ، یعنی آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے، اور آپ کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، تزکیے کا باعث ہوتا ہے، مال کا خرچ کرنا انسان کے تزکیے نفس کا باعث ہوتا ہے۔ اور پھر سامعین اکرام جو حج ہے، حج جو ہے یعنی تمام عبادات جو ہیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ خرچ بھی کرتے ہیں، اور آپ یعنی اس میں جد و جہد، رمضان اور صلاۃ، یہ ظاہر ہے کہ اس میں آپ جد و جہد بھی کرتے ہیں، تو یہ سارے فوائد یکجا ہوتا ہیں۔ اور پھر ایک اور خاص بات ہے سامنے، حج تو فرض ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری معراج کیا ہے، انسان کی معراج کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی 12/9 کو، اور معراجیں بھی ہوئی تھی، لیکن مع الجسم جو تھی وہ ایک تھی، یہ مکے والی 12/9 کی۔ تو انسان جو ہے یہ معراج کے لیے آیا انسان، یعنی اس کا منزل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ذات باری تعالیٰ انسان کی منزل ہے۔ اس کو رب کے قریب ہونا ہے، رب کے راستے پر چل کر رب تک پہنچنا ہے، رب اس کی منزل ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو رب ہے۔ پھر انسان کو، یہ تھوڑا سا مضمون دلچسپ ہے، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، پس میں نے مخلوق یعنی انسان کو پیدا کیا۔ تو انسان کی پیدائش جو ہے وہ، اس کا مقصد جو ہے وہ رب کی پہچان ہے، لیکن رب کی پہچان جب ہوگی جب آپ اس کے قریب جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ رب کے قریب جانے سے، ایک چیز کے قریب جانے سے آپ کو اس کی پہچان ہوتی ہے، قریب نہ جائیں تو پہچان کیسے ہوگی؟ دور یعنی آپ سے ایک سڑک، سیدھی سڑک ہے، اس سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ایک انسان لگ رہا ہے کہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اب یہ ہے نا کہ آپ تو نہیں پہچانتے، جب وہ قریب آئے گا تو آپ پہچانیں گے، یا آپ اس کے قریب جائیں گے یا وہ آپ کے قریب آ جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے قریب آتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے۔ تقربت الیہ باعا، وہ حدیث یاد کریں نا، بڑی دلچسپ ہے۔
ایک بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بندہ میرے راستے پر چلتا ہے اور میرے ایک بالش قریب آتا ہے، میں ایک ہاتھ قریب آ جاتا ہوں، ایک ہاتھ قریب آتا ہے میں 2 ہاتھ قریب آ جاتا ہوں، اگر وہ میرے پاس چل کے آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں۔ یہ تقرب الہی کا، تقرب اللہ کا سفر ہے سامعین کرام۔ اصل میں ہم تو ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو کہ مادہ پرست ہے، یہ خدا پرست معاشرہ نہیں ہے، اس کو اللہ کے تقرب کی کوئی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تقرب اللہ، میں اب آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں نا، تقرب الہی، اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن ہم تو اس سے واقف ہی نہیں ہیں۔ ہم تو پیسہ ہمارے قریب آ جائے یا ہم پیسے کے قریب آ جائیں، دنیاوی مال و دولت اچھی طرح سمیٹ لیں، کھا لے پی لے اور جی لے، اور ہمارا کیا مقصد ہے زندگی کا؟ اچھا کھانا، اچھا پہننا اور اچھا رہنا، مکان عالیشان بنوا لیں گے، پیسہ ہوگا تو دل کھول کے اس پہ خرچ کریں گے، کیونکہ اس میں تو آپ نے رہنا ہے، اس میں تو رہنا نہیں ہے بھیا، اس سے تو چلے جانا ہے۔ وہ پشتوں میں ایک وہ ہے، ایک شعر ہے پشتوں میں، کہتا ہے ماڑے سل جوڑوے آخر بکوچ کڑے دو نہ بستے چپتا سسی گنا۔ کہتے ہیں محلات کیوں بناتے ہو، آخر تو تم نے چلے جانا ہے، اتنا کافی ہے کہ تم پر بارش نہ برسے، یعنی چھت نہ ٹپکے، بس اتنا کافی ہے۔ بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا، اچھے مکانات بنوانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ میں آپ کو نوٹ کرا دوں۔ اچھا مکان آپ بنوائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے، اچھا مکان بنوائیں، اچھی رہائش بنوائیں، تمام سہولتیں رکھیں اس میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے سامنے کرام۔ لیکن قباحت اور برائی جب آتی ہے کہ جب انسان کا مقصد دنیا ہو جائے، دنیا اس کا مقصود قرار پا جائے، یہ میں نے کرنا ہے ہر قیمت پہ، تو یہ عام طور پہ تو یہی ہے نا سامنے کرام، کہ ہم نے دنیا کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب و معبود بنا لیا ہے۔ تو پھر وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ حج کا میں تذکرہ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ گھر بنوایا ہے نا، یہ ہم نے گزشتہ سبق میں آیت نمبر 26 میں اس کا یہ کس چیز کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا مرکز ہے یہ، اللہ تشرک بی شیئا۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ بھائی تم نے اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور بات یہ ہے کہ سامعین اکرام، ہم چونکہ بھٹک گئے تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سے معبود بنا لیے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جو معبود ہم نے بنائے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ پھر حج کا میں بتا رہا تھا سامعین کرام کہ حج جو ہے ایک اعلیٰ عبادت ہے، اعلیٰ عبادت ہے، اس میں بہت سے فوائد ہیں، اور روحانی فوائد ہیں۔ آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں لِيَشْهِدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ یہ حاضر ہوں اپنے فائدوں کی چیزوں پہ۔ اب فائدے کی چیزیں کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ بیت اللہ ہے سب سے زیادہ، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، انسان کی معراج۔ میں آپ سے مضمون یہ ذرا تھوڑا سا وسیع ہے، میں آپ کو اختصار کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں۔ انسان معراج کے لیے آیا ہے، معراج کیا ہے؟ ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ تو یہ مجازی طور پہ رب نے اپنا ایک گھر مقرر کر دیا ہے جہاں دیگر فوائد ہیں اس کے، تو وہاں ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنیادی طور پہ، باقی تو ہم ہیں مساجد وغیرہ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ پھر وہاں پہ برکات نازل ہوتی ہیں، 120 رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں بیت اللہ شریف پہ، 60 جو ہے طواف کرنے والوں پہ، اور 60 رحمتیں جو ہے وہ بیٹھ کے جو بیت اللہ کا دیدار کرتے ہیں ان کے لیے وقف ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر بلا رہا ہے
کہ بھئی زندگی میں ایک مرتبہ صاحب حیثیت لوگ جو ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا حق ہے لوگوں کے ذمے حج البیت، وہ حج گھر کا ارادہ، حج کہتے ہیں ارادے کو، یعنی اس ارادے کا، اس گھر کا ارادہ کرنا اور اس کا طواف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے انسانوں پہ جو اس کی استطاعت رکھے۔ تو سامعین کرام، یہ حج کی میں بات کر رہا تھا، تو یہ حج جو ہے تقرب اللہ کا ایک ذریعہ ہے، ایک مجاز ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو گھر بلائے گا تو آپ پھر، یہ اصل میں انحصار ہوتا ہے سامعین کرام کہ آپ حج کی اہمیت سے واقف ہیں، حج کی جو اہمیت ہے یا اس کے جو آداب ہیں یا جس لیے کیا جاتا ہے وہ حج، یہ تمام جو ہے اس سے آپ نے سبق لینا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کے باطنی، اس کے اندر جو باطنی وہ ہیں۔ اب اس میں فیہ آیاتم بیناتم و مقام ابراہیم، دوسری جگہ اس میں آیات بینات ہیں اور مقام ابراہیم، اور اس میں مقام ابراہیم ہے۔ اب آیات بینات کیا ہے؟ ایک تو آپ دیکھیں کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی نشانی، اس کی مطلب آپ کو معلوم ہے صفا مروہ ہے۔ پھر آپ جو قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو آپ کنکریاں مارتے ہیں، پھر جو آپ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، پھر جو آپ زمزم پیتے ہیں، پھر جو آپ طواف کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس، تو یہ سب جو ہے یہ آیات بینات ہیں، اس میں ان سب میں حکمتیں ہیں۔ مطلب یہ اگر میں آپ کو مضمون شروع کروں تو پھر تو ٹائم لگ جائے گا، لیکن میں اشارات دے رہا ہوں آپ کو۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں یعنی بیت اللہ کا آپ نے دیکھا کہ طواف ہے، اس میں قربانیاں ہیں، اس میں جمرات ہیں، اس میں صفا مروہ ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی اس میں نشانیاں ہیں سامنے کرام۔ زمزم کو لے لیں، کن حالات میں وہ زمزم پانی زمین سے نکلا اور آج تک جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے سامنے کرام۔ اور پھر دوسرا اس کا جو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا فائدہ ہے، اور جو وہ بھی اس کا ہم یعنی اس کا ذکر کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نصیب ہوتی ہے، اس کے روضے کی ملاقات نصیب ہوتی ہے۔ آپ مدینے کا بھی ارادہ کرتے ہیں، وہاں آپ دن گزارتے ہیں، جتنے بھی آپ دن گزارتے ہیں وہاں سلام پیش کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ وہ کیسے لمحات ہوتے ہیں سامنے کرام، جب آپ حضور کے سامنے کھڑے ہو کے ان پہ سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر آپ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ ہے، اور یہ سارے جو مقامات ہیں اس میں وہاں پھر آپ یہ ساری میں آپ کو ایک لمبی فہرست ہے سامنے کرام، اس کے لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ اپنے فوائد کے لیے حاضر ہو جائیں۔ صفا مروہ پہ آپ کو یاد آتی ہے کہ بی بی ہاجرہ نے جو دوڑیں لگائی تھیں وہ فطری دوڑیں تھیں، فطری انداز میں، وہ کوئی عبادت تو اس وقت عبادت کی نیت تو نہیں کر رہی تھی، ایک دوڑ لگائی تھی، وہ دوڑ اللہ تعالیٰ کو مقبول ہو گئی، ہمارے لیے وہ عبادت بن گئی، حکم ہو گیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو یہ پھر مقام ابراہیم ہے سامنے کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آپ دیکھ سکتے ہیں۔
پھر رکن یمانی ہے، پھر جو ہے وہ حجر اسود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یعنی اس کی بار بار اس کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے اور یہ حجر اسود کو چومنے کی سعادت عطا فرمائے ہم سب کو۔ تو یہ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ لوگ حاضر ہوں اپنے فائدوں کی چیزوں کے لیے۔ فائدے ہیں، روحانی فائدے ہیں، وہ جو مادی فائدے ہیں وہ تو ضمنی طور پہ ہے، وہ مقصد نہیں ہے، وہ ساتھ اس کی اجازت ہے۔ اگر کسی کو کوئی فائدہ مادی فائدے حاصل ہو رہے ہیں، لیکن یہ فوائد جو ہیں وہ روحانی ہیں۔ سامنے کرام، بیت اللہ پہ جب آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے اور جب آپ ملتزم کے پاس جاتے ہیں تو لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہو جائیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ جب حج ہو جاتا ہے پھر آپ دم شکر ادا کرتے ہیں، اس قربانی کو سامنے کرام دم شکر کہتے ہیں۔ وہ عید کی قربانی تو آپ اپنی جگہ کریں گے، اپنے گھر پہ کروائیں گے اپنے حصے کی اگر آپ کی ہے نا، لیکن وہ جو قربانی ہوتی ہے وہ دم شکر کہلاتی ہے۔ سامنے کرام، یہ شکرانہ ہوتا ہے، شکرانے میں آپ خوشی میں قربانی پیش کر دیتے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اب اس کا آیا، اب سوال یہ ہے کہ وہ خود کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، فَكُلُوا مِنْهَا، آپ کھا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کھائیں یا اس کا حکم نہیں ہے، لیکن اجازت ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور محتاج فقیر کو آپ دے بھی سکتے ہیں۔ اچھا، پھر قربانی کے بعد ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، اپنے میل کچیل دور کریں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی کوئی نظر ہے تو اس کو پورے کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِیقِ، یہ طواف زیارت ہے، یہ فرض ہے۔ سامنے کرام، حکم ہے نا، فرض ہے یہ، یعنی آپ جب اس سے آتے ہیں واپس جمرات سے وغیرہ وغیرہ، تو پھر آخر میں آپ کو طواف جو ہے، طواف زیارت اسے کہتے ہیں، وہ فرض ہے، تو وہ یہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ بہرحال سامعین کرام، یہ مضمون جو ہے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِیقِ۔ ترجمہ سنا دیں۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ حاضر ہو جائیں اپنے فوائد سمیٹنے کے لیے۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور تاکہ نام لیں اللہ کا اس معین دنوں میں ان جانوروں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں چار پایوں میں سے۔
فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس میں سے تم خود بھی، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور محتاج اور فقیر کو بھی کھلاؤ، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظریں پوری کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔ تو سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، that they may witness the benefits for themselves and celebrate the name of God during the appointed days for providing them with the animal livestock. So eat from it and feed the unfortunate poor. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، Then let them perform their acts of cleansing and fulfill their vows and circle around the ancient house. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔